السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے عظیم صوفی بزرگ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، جو محبت، رواداری اور انسانیت کی خدمت کے پیغام کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی درگاہ دہلی میں آج بھی لاکھوں دلوں کو سکون دیتی ہے۔ چلیں ان کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ اور ہندوستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور والدہ کا نام بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے ماں باپ دونوں نہایت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت 634 ہجری میں 27 ماہ سفر کو اور آخری چہارشنبہ کو ہوئی۔ انہوں نے بدایون میں تولد فرمایا۔ اسی وجہ سے ہر سال آخری چہارشنبہ کو غسل مبارک مزار شریف کو دیا جاتا ہے، اور غسل کا پانی تبرکاً لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے عین حیات میں بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آخری چہارشنبہ کو ہر سال غسل فرماتے تھے۔ وہی رسم چلی آتی ہے۔ مولانا کمال الدین زاہد نے سند فضیلت اپنے ہاتھ سے لکھ کر انہیں دی۔ مولانا کمال الدین حقیقت میں باکمال تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے ان کو اپنا پیش امام بنانا چاہا۔ مولانا نے فرمایا، میرے پاس سوائے نماز کے دوسری چیز نہیں ہے۔ اب بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے جائے۔ مزار مولانا کا دہلی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ابو بکر نام کا قوال آپ کے استاد کی خدمت میں آیا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے اور ایک قصیدہ شیخ بہاؤالدین کا پڑھا۔ پھر ذکر کیا کہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی کنیزیں بھی آٹا پیسنے میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں، اور بہت تعریف کی، مگر آپ کے دل پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا کہ جب اجودھن میں آیا، شیخ فرید الدین کو دیکھا اور آپ کی ریاضت اور زہد کا ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں اشتیاق اور شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال بن گیا۔ آخر بدایون سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لا کر تحصیل علم دین کی اور سند فضیلت حاصل کی، اور پھر بسط شوق ارادت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اجودھن میں آئے، اور قدم بوسی
شیخ سے مشرف ہوئے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور انہیں اپنا پیر و مرشد بنا لیا۔ ان کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں کسی کو تعلیم سے منع نہیں کرتا، یہ بھی فرمایا کہ درویش کو علم ضرور چاہیے کہ شیطان کے دھوکہ میں نہ آئے۔ پھر چند دنوں کے بعد بتاریخ 21 ربیع الاول 672 ہجری میں آخری چہارشنبہ کو خرقہ خلافت انہیں عطا ہوا اور دہلی کو رخصت فرمایا۔ حضرت سلطان الاولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں اجودھن میں تھا تو شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو وہاں بہت تنگی تھی۔ ایک مرید پانی لاتا، کوئی مرید لکڑیاں لاتا، ایک جنگل سے کریر لاتا، ان کریروں کو ابال کر شیخ کے روبرو لے جاتا۔ آپ ان سے تھوڑا لے کر افطار کرتے، باقی دوسروں کو تقسیم فرما دیتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نمک قرض لے کر کریروں میں ڈال کر پکایا اور پیالہ میں ان کو اتار کر اپنے پیر و مرشد کے روبرو پیش کیا۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا اس میں شبہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، مولانا بدرالدین اسحاق اور شیخ جمال انصوی ایک ایک چیز لاتے ہیں، میں پکاتا ہوں۔ شبہ کی وجہ آپ پر ظاہر ہو گئی۔ آپ نے پوچھا اس میں نمک میں شبہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نمک ہم نے ادھار لے کر اس میں ڈالی ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش فاقہ سے مر جائیں گے مگر لذت نفس کے واسطے قرض نہ لیں گے۔ کس واسطے کہ قرض اور توکل میں مشرق اور مغرب کی دوری ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس وقت سے انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عہد کیا کہ کبھی کسی سے قرض نہ لوں گا۔ پھر ان کے مرشد جس کمبل پر تشریف فرما تھے وہ انہیں بخش دیا اور دعا دی کہ تو ہرگز کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور دہلی چلتے وقت وصیت فرمائی کہ دشمنوں کو خوش رہنا اور جس سے قرض لیا اس کو ادا کرنا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلی میں فراغت کی جگہ نہ رہنے کی وجہ کر عبادت کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے اور وہیں عبادت کرتے تھے۔ اور ایک روز تغلق حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک درویش صاحب کو حال آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر عبادت کی حلاوت چاہے تو جنگل میں ہے۔ پھر ایک باغ میں گیا اور وضو کر کے 2 گانا ادا کیا اور دعا کی کہ الہی جو جگہ میرے واسطے مناسب ہو آگاہی بخش تاکہ میں وہاں مقیم ہو جاؤں۔ عاطف غیب نے ندا دی کہ تیری جگہ غیاث پور ہے،
وہاں رہ، تو میں غیاث پور میں جا کر رہا۔ یہ بیان ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس روز سے ہزاروں مرید اور متقد ان کے ہونے لگے، اور اسی جگہ معید الدین کے اقبال نے نیا شہر بنایا۔ تمام امراء اور شہزادے جوق در جوق آنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ یہاں کا رہنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہاں لوگ جوق در جوق آنے لگے، اتنی ساری خلقت یہاں گھیرے رہتی ہے۔ اسی روز ظہر کی نماز کے وقت ایک جوان، حسین، دبلا شخص آیا اور کہنے لگا، اول تو مشہور نہ ہونا چاہیے، اگر مشہور ہو گیا تو ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی نہ ہو۔ پھر کہا کہ کیا حوصلہ ہے کہ دنیا سے جدا ہو کر حق سے مشغول ہوں؟ حوصلہ تو یہ ہے کہ خلق میں رہ کر حق سے مشغول رہیں۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی، اس کے بعد تھوڑا کھانا ان کے آگے لایا۔ اس شخص نے کھانا نہیں کھایا۔ اس روز سے نیت کی انہوں نے کہ میں اب اسی جگہ رہوں گا، جنگل نہیں جاؤں گا۔ اس وقت انہوں نے تھوڑا پانی پیا اور غائب ہو گئے۔ پھر حضرت اسی جگہ قیام پذیر رہے اور خاص و عام نے رجوع کی اور باب فتوح کھلا۔ ہمیشہ روزے سے رہتے، افطار کے وقت تھوڑی باسی روٹی کھاتے، اگر نہ ہوتی کچھ نہ کھاتے۔ خادم عرض کرتا کہ ایک تو مخدوم وقت افطار کے حضرت پہلے ہی تھوڑا کھاتے تھے، اب اس کو بھی ترک کر دیا تو کمزوری زیادہ ہوگا۔ اس وقت رو کر فرماتے کہ چند مساکین مساجد وغیرہ میں فاقہ زدہ پڑے ہیں، میرے حق سے کھانا حلق سے کس طرح اترے، لے جا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، ہم پھر ملیں گے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔